السلام علیکم گائز، کیا حال چال سب کے ٹک ٹاک۔ آج آپ کو اسٹوری سنانے جا رہا ہوں، گم شدہ سچ کی تلاش، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ پہاڑوں اور بادلوں کے درمیان گھرا ہوا ایک قدیم قصبہ تھا جسے لوگ سلاسل پور کے نام سے جانتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں شام کے بعد گلیوں میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آتی تھی، جیسے ہوا بھی سانس رو کے کھڑی ہو۔ لوگ صبح سے شام تک اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے، مگر رات ہوتی دروازہ بند کر لیتے، کیونکہ قصبے میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل جایا کرتی تھی۔ اسی قصبے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام زید تھا۔ زید اپنے گاؤں کے عام لوگوں سے بہت مختلف تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی لگتیں جیسے وہ انسانوں کے پیچھے چھپی سچائیاں پڑھ سکتی ہوں۔ وہ نہ دولت والا تھا نہ طاقت والا، مگر اس کے اندر ایک چیز بہت مضبوط تھی، سچ جاننے کی بے انتہا خواہش، جو اچھی اس کی تھی۔ زید نے اپنے بچپن ہی سے دیکھا تھا کہ اس کے آس پاس لوگ باتیں کچھ کرتے تھے مگر ان کا دل کچھ اور کہتا تھا۔ ہر شخص خوف میں مبتلا تھا، وہ ڈرتے تھے کہ اگر وہ سچ بول دیں تو ان کی زندگی میں طوفان آ جائے گا۔ اس گاؤں میں اب ایک سچائی ایک جرم بن چکی تھی، جب کہ جھوٹ کو حکمت کہا جانے لگا تھا۔ زید کا والد کبھی بہت نیک، بہادر اور سب کا اعتماد والا شخص تھا، مگر ایک دن اچانک وہ لاپتہ ہو گیا۔ پورے گاؤں نے زید سے کہا کہ وہ حقیقت جاننے کی کوشش نہ کرے۔ کہنے لگا، بیٹا، کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھولنا نہیں چاہیے۔ لیکن زید کے دل میں بات اتر ہی نہ پائی، کیونکہ اس نے بچپن ہی میں اپنے والد سے بات سنی تھی، بیٹا، سچ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو بھی راستہ دے دیتی ہے، مگر اسے پانے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ زید کے والد کے غائب ہونے کے چند دن بعد گاؤں میں ایک نیا قانون نافذ ہوا، خوابوں کا قانون۔ اس کے مطابق کوئی بھی گاؤں والا اپنے دل کی بات، اپنی خواہش یا اپنا خوف ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ سب کو ایک جیسی مسکراہٹ رکھنی ہوتی تھی، ایک بنائی ہوئی خوشی، ایک بنایا ہوا سکون۔ اور یہ قانون لانے والا شخص صدر فہیم گاؤں کا نیا حکمران۔ وہ ہمیشہ ایک سیاہ نقاب پہنے رکھتا تھا تاکہ کوئی اس کی آنکھیں نہ دیکھ سکے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ انسان کے چہرے سے اس کا اصل خوف پاڑ لیتا ہے، اس لیے سب اس سے ڈرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور زید نے محسوس کیا کہ سچائی صرف ممنوع نہیں رہی، سچائی گاؤں سے غائب ہو گئی تھی۔ گھروں میں خوشی تھی مگر دلوں میں زنجیریں، گلیاں صاف تھیں مگر لوگوں کی آنکھیں دھندلی، الفاظ خوبصورت تھے مگر احساسات خالی۔ یہ سب کچھ زید کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، چاند بادلوں سے چھپ رہا تھا، زید چھت پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اسے ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی محسوس ہوئی، جیسے کوئی نام لے رہا ہو، زید، زید۔ زید چونکا کھڑا ہوا۔ یہ آواز انسانی نہیں تھی، نہ مردانہ نہ زنانہ، بلکہ جیسے خود ہوا بات کر رہی ہو۔ اچانک سامنے پہاڑ کی چوٹی پر ایک چمکتی ہوئی روشنی نظر آئی، ایسی روشنی جو کبھی اس نے نہیں دیکھی۔ نہ وہ دیے کی طرح تھی، نہ چاند کی، نہ آگ کی، بلکہ ایسے جیسے کسی سچ کا دروازہ چرچرا کر کھل رہا ہو۔ اسی لمحے زید کو ایک بات سمجھ آئی، یہ روشنی اس کے والد کے جانے سے جڑی ہے۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا وہاں میرے والد کی سچائی چھپی ہے؟ وہ گھر میں داخل ہوا، اپنا پرانا بیگ اٹھایا، پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل، ایک روٹی، اپنے والد کی لکڑی کی یادگار، ایک چھوٹا سا کمپاس۔ زید نے مشرق، وہی جس کی سوئی ہمیشہ شمال کے بجائے مشرق کی طرف اشارہ کرتی تھی، مشرق، وہی سمت جہاں روشنی تھی۔ زید نے خاموشی سے دروازہ کھولا۔ گلی میں ہلکی سی بتی جل رہی تھی مگر ہوا میں وہی ڈرایا ہوا سکوت قائم تھا۔ گاؤں کے گھروں کے دروازے ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ خود قیدی ہوں۔ زید نے ایک آخری نظر گاؤں پر ڈالی اور پہاڑ کی جانب چل پڑا۔ چڑھائی مشکل تھی، راستہ سنسان، ہوا تیز اور ٹھنڈ ہڈیوں تک اتر رہی تھی، لیکن روشنی جیسے جیسے قریب آتی، زید کے قدموں میں جان آتی جاتی۔ راستے میں اسے پہلی عجیب چیز نظر آئی، ایک درخت جس کے پتے کانچ جیسے تھے، وہ چمک رہے تھے جیسے روشنی کے اندر سے نکل رہی ہو۔ زید نے حیران ہو کر ایک پتے کو چھوا، وہ گرم تھا، زندہ تھا، اور چھونے پر اس میں سے ایک سرگوشی سنائی دی، سچائی صرف تلاش نہیں کی جاتی، قبول بھی کرنی پڑتی ہے۔ زید گھبرا کر پیچھے ہٹا مگر دل میں ایک انجانا اعتماد پیدا ہوا، کچھ تھا یہاں، کچھ ایسے جسے گاؤں کی ہوا نے ہمیشہ چھپائے رکھا۔ وہ آگے بڑھا، چاند بادلوں سے نکل آیا، پہاڑوں کی چوٹی اب نزدیک تھی، جوں جوں اوپر چڑھتا گیا روشنی بھی تیز ہوتی جا رہی تھی، ہوا کی سرگوشیاں بھی واضح۔
حادثہ کی قیمت ہوتی ہے۔ ہر مسافر راستہ نہیں پاتا، کچھ جواب دل کو زخمی کر دیتے، مگر زیادہ نہیں رکا، بالآخر وہ چوٹی پر پہنچ گیا۔ خدا حافظ۔